فرش اعضاء کی اہمیت کے اعتبار سے کہ یہ وہ فرش ہے. میں نے پہلے دن یہ بات عرض کی تھی کہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے اب خاص طور سے اسے عنوان بنانے کی کہ اعتراضات کیے جانے لگے ہیں. اور اعتراضات بھی اگر غیروں کی جانب سے ہوتے تو بات اور تھی، جب اپنے ہی اعتراض کرنے لگے تو اور زیادہ اذیت اور تکلیف ہونے لگتی ہے. مگر عزیزان محترم بات یہ ہے فرش اعضاء کی بات کی جائے. فرش اعضاء کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے فرش پر کیوں بیٹھتے ہیں، کرسیاں لگا کر کیوں نہیں بیٹھتے، کہ جس طرح سے کوئی سیمینار ہوتا ہے یا جس طرح سے کوئی ورک شاپ ہوتی ہے اس کو اکیڈمک وے میں ہم لے کر کیوں نہیں چل سکتے. اور آنے کے بعد سوال کرنے والا اور اعتراض کرنے والا یا کوئی ایک ایسی اٹریکٹیو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا، ایسا آئیڈیا کہ اگرچہ وہ اٹریکٹیو لگے گا لیکن اس کے ذریعے سے ضرب لگے گی ہمارے عقیدوں کو. ایسا محسوس ہوگا بظاہر کہ بات بڑی اچھی کی جا رہی ہے، اور اگر اس بات کو ایکسپٹ کر لیا گیا کہ جس کا کوئی بیس نہیں ہے، ظاہر میں تو اس کا ریپر بہت خوبصورت ہے مگر اس کے اندر جو میٹر ہے، اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ نقصان دہ ہے، وہ خطرناک ہے، جان لیوا ہے. اور انسان اس چیز سے کہ جو انسان کی جسم کو نقصان پہنچائے بہت بچ کر رہتا ہے، بہت الارم رہتا ہے، بہت چوکنا رہتا ہے، لیکن وہ چیز کہ جو انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے اس سے غافل رہتا ہے. لیکن عزیزان محترم فرش اعضاء پر ہم اس طرح سے کیوں بیٹھتے ہیں؟ یقین جانیے کہ یہاں ممبر کو لگانے کے بعد ایک طالب علم اس انداز سے اگر اونچائی پر آ کر بیٹھتا ہے تو صرف اس لیے کہ مومنین اگر دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں نظر آتا رہے کہ کون ہے کہ جو بات کر رہا ہے، صرف اس لیے. ورنہ تو پڑھنے والا بھی ساتھ ہی فرش پر آ کر بیٹھے. یہ ایک بات ہو گئی. لیکن فرش پر بیٹھنے والے فرش پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ مجلس اعضاء فرش پر کیوں منعقد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو بانی فرش اعضاء ہے نا عزیزو، فاطمہ زہرا حسین کی ماں سلام اللہ علیہا، وہ خود اس مجلس میں فرش پر آ کر بیٹھتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کسی کی مجبوری ہو بات اور ہے، کوئی نیچے نہ بیٹھ سکتا ہو بات اور ہے، لیکن اس لیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب طریقہ اس طرح سے بدل دینا چاہیے. یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اسی میں تو ہماری انفرادیت ہے، اسی میں تو یونیکنیس ہے. ساری کائنات کے اندر کوئی ایک ایسی محفل لے آئیے کہ جہاں پر اس انداز سے لوگ بزم سجا کر بیٹھتے ہوں. اسی میں تو روحانیت ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ہمیں مزید سویلائزڈ بنانا نہیں چاہ رہے، آپ اس محفل کی روحانیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات کر کے. بالکل اسی طرح سے کہ جو آ کر اعتراض کرتا ہے کہ نیاز میں خرچ کرنا بند کرو اور کوئی مدرسہ کھولو، کوئی اسکول کھول دو. تو وہ انسان جو یہ اعتراض لے کر آ رہا ہے یا یہ پروپوزل لے کر آ رہا ہے، وہ مدرسے بنانے اور وہ اسکول بنانے کا پروپوزل لے کر نہیں آ رہا ہے، بلکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ نیاز امام حسین کو کم کیا جا سکے تاکہ اس سے استفادہ کرنے والے محروم ہو جائیں، کیونکہ اس کے دل میں مرض ہے. یہ فی قلوبہم مرض، یہ قرآن کریم کی بھی آیت ہے، فی قلوبہم مرض، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے کہ یا رسول اللہ فی قلوبہم مرض. کیا رسول نہیں جانتے ہیں؟ رسول جانتے ہیں، مگر خدا کا رسول کو خطاب کر کے اس طرح سے قرآن کی آیت نازل کر دینا ہمارے اور آپ کے لیے پیغام تھا. اگر یہ خدا رسول سے بات نہ کرتا، جو رسول کو پہلے سے پتا تھا وہ رسول کو نہ بتاتا، تو ہم تک کیسے پہنچتی بات؟ لہذا یہ فرش اعضاء کہ جو فرش اعضاء حسینی ہے کہ جہاں پر آ کر سارے کے سارے ایسے ایک ہو جاتے ہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو،
بوڑھا ہو یا جوان ہو، سارے ایک فرش پر ایک طرح سے بیٹھ کر مولا کا ذکر سننے اور سماعت کرنے والوں میں ہو جاتے ہیں، کوئی تفریق نہیں رہتی، کوئی تفریق نہیں رہتی۔ اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس مکتب سے اس نے جوڑا ہے، کہ جس مکتب میں علم بانٹا جاتا ہے،